السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. میرے بھائیوں، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سورہ فاتحہ کا پیغام آپ کے نام. قرآن کریم عظمت والی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں شفا ہے اور امت کی صلاح، فلاح اور بہبود کے لیے ایک عظیم الشان نسخہ کیمیا ہے. قرآن کریم ایک زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہے. ہم تمام لوگوں کی کامیابی اس وقت تک ہمیں حاصل ہوتی رہے گی جب ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں. اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا یا پڑھنے کے لیے رکھ دیا تو پھر ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، ہم گمراہ ہو جائیں گے، جیسے کہ آج امت مسلمہ کے ساتھ یہ حال ہے. تو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ قرآن کی عظیم الشان صورت ہے اور سب سے افضل صورت ہے. اس کے فضائل بہت ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ٹو دی پوائنٹ اختصار کے ساتھ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا ہمیں پیغام دیا ہے. میں قسم کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر بندہ مسلم سورہ فاتحہ کو کما حق ہو سمجھ لے اور عمل کر لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اگر سورہ فاتحہ کو پوری دنیا پر نافذ کر دیا جائے، لاگو کر دیا جائے تو پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. آئیے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اتنا کہوں گا کہ سورہ فاتحہ کو مضبوطی سے پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، اس پر عمل کیجیے اور یہ ضرور ذہن میں بسائیے کہ آخر قرآن میں 114 صورتیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بار بار ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ غور تو کیجیے، ایک پر ایک صورتیں ہیں پورے قرآن کے اندر، لیکن سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں، ہر رکعت میں پڑھیں، جیسا کہ احادیث کے اندر مذکور ہے. قرآن میں سورہ فاتحہ کی عظمت مذکور ہے. اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ نے فرمایا اور البتہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 87. آیت میں 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور اللہ نے اسے بطور احسان و نعمت کے بیان فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل بہت ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہے، کہ ابو سعید ابن المعلی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل قرآن کی عظیم ترین سورت سکھاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی. عبداللہ بن جابر سے مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کی سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں اس کے مثل اللہ نے نازل نہیں فرمائی. وہ 7 آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. یہ روایت ابو داؤد ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر پھونکنے والے سے پوچھا تجھے کیا پتا کہ یہ رقیہ ہے، جھاڑ پھونک ہے، اللہ کے حکم سے زہر ہو،
تکلیف ہو، ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور جس پریشانی جسمانی ہو یا روحانی ہو، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، تمام بیماریوں سے نجات دیتا ہے. سورہ فاتحہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے متعدد نام ہیں اور کثرت نام فضیلت و اہمیت اور شرف پر دلالت کرتا ہے. ان ناموں میں سے ایک نام الحمد ہے، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے، تیسرا نام ام الکتاب ہے. ام الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے تمام معانی و مضامین کا اجمالی ذکر موجود ہے. چوتھا نام ام القرآن ہے، قرآن کی بنیاد، قرآن کی ماں. پانچواں نام السبع المثانی، 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. چھٹا نام القرآن العظیم ہے، اس لیے کہ تمام قرآنی علوم کا ذکر ہے. 7واں نام الشفا ہے، تمام بیماریوں سے شفا ہے. 8واں نام اساس ہے، بنیاد. 9واں نام الوافیہ ہے. کیا ہے الوافیہ؟ یعنی دیگر صورتوں کی طرح اس سے نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں ہے. 9واں نام ہے یہ صورت کافیہ ہے، صورت کافیہ، یعنی یہ صورت دوسروں کی طرف سے کافی ہے، دوسری صورتوں کی طرف سے کافی ہے، لیکن دوسری کوئی صورت اس کی طرف سے کافی نہیں. ان ناموں میں سے ایک نام ہے الصلاۃ، یعنی نماز، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ امام کی، نہ منفرد کی، اور نہ ہی مقتدی کی، خواہ وہ ظہر و عصر ہو یا مغرب و عشاء ہو یا فجر ہو. ہر حالت میں سورہ فاتحہ سب پر پڑھنا فرض ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا. اور ابو ہریرہ کی حدیث مسلم کے اندر ہے، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، غور کیجئے گا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. اور ناقص کا مطلب خداج کا لفظ آیا ہے. خداج کہتے ہیں وہ اونٹنی کا بچہ جو کمپلیٹ پیدا ہونے سے پہلے باہر نکل آئے تو وہ باطل ہے، وہ زندہ نہیں رہتا. اور یہ حدیث عام ہے، امام و مقتدی اور منفرد سب کو شامل ہے، اس کے سوا بہت سی احادیث ہیں. سورہ فاتحہ کی 5ویں خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ ہر سورت جبریل لے کر آتے تھے. اور سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو جبریل پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں اور فاتحہ اوپر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی. جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ آج یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس سے ایک فرشتہ اترا اور وہ فرشتہ زمین پر کبھی بھی نہیں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ کو تو نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کا ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو نوازا جائے گا. یہ روایت مسلم کے اندر ہے. میرے بھائیو، سورہ فاتحہ کی 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ پورا قرآن کلام الہی ہے اور اللہ ہی مخاطب کرتا ہے. اور سورۃ فاتحہ بھی کلام الہی ہے مگر بندوں کی زبان پر نازل کیا گیا ہے. گویا کہ یوں کہہ دیں کہ ہم اللہ سے عقد و معاہدہ کر رہے ہیں اور وعدہ کا پیغام دے رہے ہیں. جیسے اللہ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا عبادت کی تمام اقسام اللہ کے لیے ہو اور ہر قسم کی مدد کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ کے خصائص و فضائل میں سے 7ویں خصوصیت یہ ہے اللہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ دعا اللہ سے کرنی ہے اور اس میں کسی انسانی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ ہم نے کہا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اس سے قبل ہم نے عبادت و استعانت کو بطور وسیلہ پیش کیا، لہٰذا جائز وسیلہ پکڑیں اور اللہ سے دعا کریں. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب جائز وسیلوں کو چھوڑ کر انسانی وسیلے پکڑ کر اسی کے پیچھے لگے ہیں. اگر وہ سورہ فاتحہ پر غور کر لیتے تو ہدایت مل جاتی. سورہ فاتحہ کی 8ویں خصوصیت یہ ہے اس جیسی سورت توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں نازل نہ ہوئی اور یہ سب سے عظیم الشان سورت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے توریت و انجیل میں سورہ فاتحہ جیسی سورت نازل نہ کی اور نہ ہی قرآن میں ویسی ہی کوئی سورت ہے. یہ روایت موطا امام مالک میں ہے. سورہ فاتحہ کے خصائص میں سے 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. جیسا کہ سلف صالحین میں سے
حسن بصری تابعی وغیرہ نے کہا ہے اس میں توحید افعال کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو اس کے کام میں منفرد ماننا۔ دوسری بات توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے نام و صفات میں تنہا ماننا۔ اس میں توحید عبادت کا ذکر ہے، تمام عبادات اللہ ہی کے لیے پیش کرنا۔ اس میں روز قیامت اور اس سے خوف دلایا گیا ہے تاکہ بندے آخرت پر ایمان لائیں اور اس کی تیاری میں لگے رہیں۔ اس میں الرحمن الرحیم بیان کر کے اللہ سے امید رحمت لگانے کا اصول مذکور ہے۔ اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے اور ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی بھی اس کے سوا تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اگر کسی کی تعریف کی جائے گی تو اس کے دیے ہوئے پر کی جائے گی۔ ساتویں بات یہ سورہ فاتحہ میں توحید کے بعد تمام قسم کی عبادات جیسے نذر و نیاز، قربانی، دعا، مدد، حاجت روائی، مشکل کشائی، بھروسہ، امید، وابستہ کرنا، پناہ طلب کرنا، نماز، روزہ، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ آٹھویں بات سورہ فاتحہ کے اندر اس میں صراط مستقیم کی نشاندہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی راہ ہے اور وہی راہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کی ہے جو کہ توحید باری تعالی ہے۔ اور نویں بات ہر قسم کے شرک سے اجتناب کا حکم ہے۔ دسویں بات سورہ فاتحہ کے اندر جو ہدایت پر ثابت ہوگا وہی پل صراط پر تیزی سے گزر کر جنت کی راہ پکڑے گا۔ 11ویں بات انعمت علیہم میں جنت کی طرف اشارہ ہے۔ 12ویں بات ہر اہل ایمان سے محبت کا حکم ہے، خواہ وہ ماضی میں رہے ہوں یا حاضر و مستقبل میں۔ 13ویں بات غیر المغضوب علیہم سے دو مبغوض اور ملعون قوموں کا ذکر یہود و نصارہ اور ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم وجوبی ہے۔ 14واں پیغام کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ اقوام ماضیہ کا ذکر آیا اور جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ نیز ہر کفار سے دشمنی کا حکم ہے کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے اور اسی کے لیے بار بار دہرانے کا حکم ہے کہ ہر بندہ یاد رکھے۔ 15ویں بات اس میں ہدایت و استقامت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ 16ویں بات صرف ہدایت توحید بھی کافی نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر استقامت، برائیوں سے بچاؤ کی ہدایت، حلال کمائی کی ہدایت، بھلی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہدایت، کان و آنکھ، دل، زبان کے مناسب استعمال کی ہدایت، بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ حسن اخلاق کی ہدایت، تجارت و معاملات میں حسن تعامل کی ہدایت، مالداری و تنگستی میں حسن حال کی ہدایت بھی نہایت اہم ہے تاکہ راہ مستقبی پر قائم ہو۔ 17ویں بات اس میں اشارہ ہے کہ اللہ ہی حاکم مطلق ہے اور اسی کا امر نہیں چلے گا۔ 18ویں بات اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں اللہ کی رحمت کی وضاحت ہے، الرحمن الرحیم، کہ مومن پر عام و خاص دونوں طرح کی رحمت ہے مگر کفار و مشرکین پر عام رحمت ہے، خاص نہیں۔ 20ویں بات اس میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جو کہ دل سے تصدیق اور دل کا عمل کیا ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، صبر و شکر ہو وغیرہ وغیرہ۔ زبان سے اقرار، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے اقرار کریں اور دل سے تصدیق بھی کریں اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ 21ویں بات اس میں انبیاء کی دعوت کا خلاصہ مذکور ہے جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اور یہی سارا مضمون پورے قرآن کے اندر ہے۔ سورہ فاتحہ کے خصائص میں سے 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور نعمت و شرف ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور البتہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 87 آیت میں 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور اللہ نے اسے بطور احسان و نعمت کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے خصائص میں سے 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک سے زائد بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں، جسے علوم القرآن کی اصطلاح میں تکرار نزول کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 12ویں خصوصیت یہ ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابلیس چیخ اٹھا۔ بعض آثار میں ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخا، ایک بار جب وہ رحمت الہی سے دور کیا گیا، دوسری بار جب وہ زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور چوتھی بار جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ سورۃ فاتحہ کی 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوسری سورتوں کی طرف سے کافی ہے اور کوئی دوسری سورت اس کی طرف سے کافی نہیں ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی 14ویں خصوصیت یہ ہے اس میں سب سے عظیم، سب سے زیادہ کارآمد اور ٹھوس محکم دعا کا ذکر ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت و استقامت سے نواز،
جو کہ ہمارے لیے کھانا پینا تجارت اور تمام دنیا کے ساز و سامان سے بہتر ہے، اس کے بغیر زندگی اجیرن ہے۔ جسے ہدایت توحید حاصل ہو جائے اللہ اسے کار اطاعت بجا لانے اور ترک معصیت سے دور رہنے پر تعاون کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 16ویں خصوصیت یہ ہے، جب بندہ نماز میں اس عظیم سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت ہر جملے کا جواب دیتا ہے، برخلاف پورے قرآن کے۔ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندے نے مالک یوم الدین کہا تو اللہ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی عظمت بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے کہ آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی عبادت و مدد اللہ کا حق ہے، لیکن بندہ کا حق ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ختم تک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب جو مانگو دیا جائے گا۔ ایاک نعبد، یہ عبادت اللہ کا حق ہے اور یہ آدھا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد تک اللہ کے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ مدد ہم اللہ سے مانگیں گے لیکن اپنے لیے مانگتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم سے ختم تک سب سے بڑی مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت و استقامت سے نواز دے۔ تو آدھا اللہ کے لیے ایاک نعبد تک، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے لے کے ختم تک بندے کے لیے ہے، جبکہ ہر قسم کی دعا اللہ سے کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 17ویں خصوصیت یہ ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب محدود ہے اور اسے فرشتے لکھ دیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب لامحدود ہے اور اسے اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 18ویں خصوصیت یہ ہے، اس میں انسان کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ پہلی قسم جس پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی راہ ہے، ان سب کی راہ شرک سے بچاؤ کی راہ ہے۔ دوسری قسم جس پر اللہ کا غضب نازل ہے، اور وہ کون ہے؟ جنہوں نے علم حاصل کیا اور کسی چکر میں پڑھ کر عمل نہ کیا۔ اس میں سر فہرست یہود ہیں، اور یہود مزاج لوگ ہیں جو شرک میں واقع ہوئے۔ تیسری قسم کون لوگوں کی ہے؟ جو گمراہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم شرعی حاصل کیے بغیر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس میں سر فہرست نصارہ اور نصارہ مزاج لوگ ہیں۔ امت محمدیہ جو قابل تعریف ہے ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی علم حاصل کرے اور عمل کرے۔ امت محمدیہ کا ہر فرد یہود و نصارہ کی مکاری و عیاری کو سمجھے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، بلکہ انہوں نے صراحت کی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے خلاف ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر فرد ان سب کفار کے مقابلے میں تیار ہو، اس لیے اللہ نے بار بار ان آیات کو دہرانے کا حکم دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 19ویں خصوصیت یہ ہے، اس سورت میں رب کے اسم اعظم اللہ کا ذکر ہے، جو کہ اس کا ذاتی نام ہے۔ سارے نام اس کے تابع ہیں، اس کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سب سے عظیم صفت اللہ کی، اللہ کا نام رب ہے۔ اب پورے قرآن کو پڑھ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب کے ذریعے دعائیں نقل کی ہیں، انبیاء کی بھی اور نیک لوگوں کی بھی۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس طرح درجنوں دعا موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی 20ویں خصوصیت یہ ہے، اس میں ان 2 اسباب کا ذکر ہے جس کے سبب بندہ گمراہی میں جا گرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہالت اور خواہش پرستی۔ جہالت کہاں سے؟ اور الضالین سے نہیں، الضالین سے جہالت مقصود ہے، اور مغضوب علیہم سے مراد کیا ہے؟ خواہش پرستی ہے۔ ان دونوں سے پرہیز کر کے علم و عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 21ویں خصوصیت یہ ہے، اس سورت میں ریاکاری اور تکبر و جہل سے بچنے کا حکم ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت اللہ کے لیے خاص ہوگی تو ریاکاری کا خاتمہ ہوگا، اور وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب تمام قسم کی مدد اسی سے مانگی جائے گی تو عاجزی پیدا ہوگی، اور اس طرح تکبر و عجب کا سلسلہ ختم ہوگا۔ 22ویں خصوصیت یہ سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام والا راستہ علم و عمل والا راستہ ہے، لہذا علم حاصل کرنے والا جہل سے دور ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 23ویں خصوصیت یہ ہے، اس عظیم سورت میں عبادت اور مدد طلب کی اساس و بنیاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ عبادت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، انتہا درجہ کی محبت اور انتہائی عاجزی اور خاکساری ہے۔ اب دونوں صفت
دونوں صفت کے بغیر عبادت ممکن نہیں۔ جس نے ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑا اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اس لیے جنہوں نے بھی اللہ سے منحرف ہو کر غیروں کا راستہ پکڑا ہے انہوں نے اللہ سے محبت نہیں کی۔ اور اللہ سے مدد طلبی بھی دو چیزوں پر قائم ہے، دل کو اس سے لٹکا دینا اور اس کے لیے جائز اسباب اختیار کرنا، اور دوسری شے اللہ پر اعتماد بحال کرنا۔ جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی وہ اللہ سے مدد طلب کرے گا، غیروں سے کبھی بھی مدد طلب نہیں کرے گا۔ سورہ فاتحہ کی تعلیمات میں سے 24ویں تعلیم یہ ہے، اس سورت میں اللہ کے 5 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ، رب، الرحمن، الرحیم، مالک۔ تو یاد رکھیے اس کے سوا بہت سے نام اور صفات ہیں، جیسے اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہے قرآن سے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے لیے پاؤں ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے لیے انگلی ثابت ہے اور دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، محبت و ناراضگی کا ثبوت ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان نام و صفات کو بلا کیفیت اور بلا تشبیہ ثابت کرنا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ واضح رہے کہ اللہ کے مشہور نام 99 ہیں، کل نام 99 نہیں ہیں بلکہ بے شمار نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کا 25واں پیغام یہ ہے، اس صورت میں محاسبہ نفس کی تعلیم ہے جو کہ مالک یوم الدین کا تقاضا ہے۔ ہر نفس اپنا اپنا محاسبہ کرے تاکہ کامیاب ہو۔ یہ بھی واضح رہے کہ استقامت کے 4 اسباب ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا علم، دل کی اصلاح تاکہ اعضاء مستقیم ہو، توبہ اور بکثرت اللہ کی طرف پلٹنا، اور چوتھا ہے محاسبۃ النفس، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کا 26واں پیغام یہ ہے، اللہ کے ساتھ ادب کی تلقین ہے۔ اس لیے جب انعام کا ذکر ہوا تو اللہ کی طرف منسوب ہے، ادب سیکھیے۔ انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، تو نے انعام کیا ہے۔ اور جب غضب اور ضلال کا ذکر ہوا تو اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل کیا گیا۔ لہٰذا جب آرام کا حصول ہو تو اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ اللہ نے دیا ہے، اور جب تکلیف و مصیبت ہو تو اپنی طرف اور اپنی بدعمالیوں کی طرف پھیریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ سورہ فاتحہ کی 27ویں خصوصیت یہ ہے، اس میں اتحاد و اتفاق کا سبق ہے۔ نماز پڑھنے والا اور دعا کرنے والا ایک ہے، جو پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن جمع کا صیغہ مستعمل ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیوں؟ تاکہ امت اتحاد کے راستے پر آئے۔ 28واں پیغام سورہ فاتحہ کا یہ ہے، اس میں منہج حیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی گزارنے کا اصول کیا ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ولا الضالین تک۔ یہود و نصارہ کے راستے سے بچ جائیے، علم و عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، اور جتنے بھی منحرف افکار ہیں اس سے دور ہو جائیے، تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، منہج بھی درست ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی 29ویں خصوصیت یہ ہے، اگر امن و امان چاہتے ہو، اسلامی خلافت کا حصول چاہتے ہو، اسلام کو زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہو، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کرو اور شرک کے تانے بانے ترک کر دو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت شرک کے دلدل میں جا گری، الا من رحم ربی۔ سورہ فاتحہ کی 30ویں تعلیم یہ ہے، اس میں شکر نعمت کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس میں اخلاص کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اچھی صحبت کا حکم ہے تاکہ انحراف سے بچیں۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس میں دعا کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور دعا کا طریقہ سکھلا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین سے نکلتا ہے۔ اللہ کے نام و صفات کا وسیلہ پکڑیں جو کہ جائز وسیلہ ہے بلکہ واجب ہے، جیسا کہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ نیک عمل کا وسیلہ پکڑیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ناجائز وسیلوں سے دور ہوں جو کہ انسانوں، انبیاء و اولیاء کی ذات و حرمت اور جاہ کا وسیلہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی 31ویں خصوصیت یہ ہے، اس میں 126 حروف ہیں، نصف حروف یعنی 63 اللہ کی ثنا و تعریف ہے، اور باقی نصف یعنی 63 حروف دعا ہے۔ 32ویں خصوصیت یہ سورہ فاتحہ کی کہ اس میں ذکر الہی کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تسبیح و تحمید اور تحمید و تحلیل بکثرت کیا کرے، جیسا کہ الحمدللہ کا تقاضا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ افضل دعا ہے۔ اس کی 33ویں تعلیم یہ ہے کہ بندہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے
تو سب سے عظیم دعا کرتا ہے، رب کی تعریف و توصیف بجا لاتا ہے اور بے انتہا اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے نماز میں 17 بار الزامی طور پر اس سورت کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت میں امن چاہتا ہے، ہدایت کا خواہاں ہے، کامیابی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سورت کو نماز اور غیر نماز میں پڑھا کرے اور اس پر غور کرے کہ تاکہ نماز بھی درست ہو اور سارا عالم امن کا گہوارہ ہو، اور جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہو تو آمین بھی کہے تاکہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ ہم سب کو سورہ فاتحہ کے پیغامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ بار بار سنتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، تفسیر بھی سن لیتے ہیں، لیکن آج ہم نے آپ کو اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پیغام آپ کے نام پیش کر دیا ہے تاکہ اس کو سمجھیے اور اس کی دعوت کو عام کر دیجیے، اس کے پیغامات کو عام کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین، اور قرآن کو حفظ نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔